ارے کیا ہوا اتنا ڈر کیوں رہے ہو؟ ہیلو ارے اتنا ڈر کیوں رہے ہو بھیا؟ رضا خانی اگر ڈرتا تو کال کرتا میں. ہاں اگر ڈرتا تو کال کرتا. کال بھی تو نہیں اٹھایا تم نے. اس ٹائم مارکیٹ میں تھا. بتاؤ کیا ہوا. میں تم سے عقیق کے بارے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام پر تم نے اعتراض کیا تو اپنی حیثیت تو ذرا یہاں پر واضح کرو. کس حیثیت کی بنیاد پر تم نے اعتراض کیا؟ اچھا تم کیا کہتے ہو ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقیقہ کو کیا سمجھتے ہو؟ ہاں حقیقہ مکروہ حرام ہے. استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث سے ثابت ہے. ثابت کرو. ارے اللہ کے بندے. حدیث سے ثابت ہے عقیقہ مکروہ حرام. جذبات دین میں جذبات اگر ہوتے تو سنو نا بات. تو میرے اللہ کے بندے بات سننے کی صلاحیت تو رکھو. اگر دین میں جذبات ہوتے تو ابھی تک نہ جانے کتنے صحابہ اکرام کی مبارک گردن اڑ گئی ہوتی. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار مبارک سے. اپنے امام کو بچانے کے چکر میں عقیقہ کو تم مکروہ اور ناجائز. حدیث کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں نا میں. اب کون سا عقیقہ میں ناجائز اور کہہ رہا ہوں؟ یہ تو بات کی بات ہے نا. تمہارے امام نے عقیقہ کو مکروہ کہا مانتے ہو نا؟ ہاں ہاں بالکل. تمہارے امام صاحب نے عقیقہ کو مکروہ کہا ہے مانتے ہو؟ بالکل بالکل. اور اس کو بچانے کے چکر میں تم نے بھی ناجائز حرام کر دیا. نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کے حدیث ہے نا. عقیقہ حرام ہے. ہاں وہ تو میں تشریح کروں گا نا بعد میں اس کی. پہلے تم مجھے یہ بتاؤ. ارے اللہ کے بندے جو عقیقہ کو حرام اور مکروہ ناجائز جب تمہارا بولنا ختم ہو جائے تو مجھے کہہ دینا میرا بڑبڑ ختم ہو گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تمہاری بڑبڑ ختم ہو گئی تو مجھے بتا دینا. ادھر تم کہہ رہے ہو عقیقہ مکروہ حرام ہے ناجائز ہے. تمہارے دوسرے ابو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے علاوہ درود ابراہیم پڑھنا حرام ہے ناجائز ہے. ارے اللہ کے بندے وہ علامہ مفتی احمد. اسلام سے کیا تعلق ہے بھائی؟ بات ختم ہو گئی تمہاری. ارے بات ختم ہو گئی. ارے کتنا بڑبڑ کرو گے یار. بات سامنے والے کی سننے کی صلاحیت بھی تو رکھو. چلو بولو بات. ہاں اتنا جذبات میں نہیں آنا انسان میں. دلائل کی بنیاد پر بات میں وزن ہونا چاہیے. آلتو فالتو باتوں میں وزن نہیں رکھنا چاہیے. سن لو پہلے بات سن لو. جذبات سے مت آؤ. میں یہ تم نے لاسٹ میں یہ کہا کہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ نہ لڑکا کی طرف سے عقیقہ کی جائے نہ لڑکی کی طرف سے. تمہارے غلام صاحب کہتے ہیں کہ مکروہ ہونے کی دلیل ہے. اب بتاؤ تم جو حرام اور ناجائز کہہ رہے ہو تم لوگ کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ جو عقیقہ جیسے سنت کو تم حرام اور ناجائز کہے جاہل کہیں کے. ہو گیا. چلو بولو. تھوڑی صلاحیت بھی تو رکھو یار سننے. سب سے پہلی بات تو تم نے یہ کہا کہ حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کے بارے میں کہا. وہ دراصل انہوں نے نہیں کہا بلکہ ان کے بیٹے نے کہا. خاموش رہو. پہلے بات اللہ کے بندے بات سننے کی صلاحیت پیدا کرو ذرا. ان کے لڑکے کی بات کر رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. بات سننے کی صلاحیت کرو. سب سے پہلی بات تو انہوں نے نہیں بلکہ ان کے بیٹے نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں. ہاں خاموش رہو. دوسری بات اب عقیقہ مکروہ اور حرام ہے اس کی دلیل تو میرے ذمے ہے. ٹھیک ہے. اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ عقیقہ یہ سنت ہے فرض ہے واجب ہے مستحب ہے کیا ہے؟ عقیقہ بھائی ہم لوگ سنت مانتے ہیں الحمدللہ. اچھا اس پر سنت کا اطلاق نبی علیہ السلام نے. ہم مسلمان عقیقہ کو حرام نہیں کرتے جیسا کہ تم نے بھی ایکسپٹ کیا. میں کیا کہتا ہوں پہلے ہمیں نا یہاں پر ایک اصول باندھ دیتے ہیں. ہم پہلے اللہ اکبر بولنے ہی نہیں دے رہا ہے دوستو یہ بندہ. جب میں ریکارڈنگ ڈالوں گا فیس بک پہ. نہیں اب اصول القرخی کی یاد آ گئی تمہاری. اللہ اکبر. آیت یا حدیث ہمارے امام کے خلاف منسوخ کر دے گی اس کی تعویل کی جائے گی. اب کہاں تمہارے امام کا مکروہ ہے دوستو بولنے ہی نہیں دے رہا ہے.
یہ جاہل مطلق بولنے ہی نہیں دے رہا ہے. کو پسے پشت ڈال کر کے جو ہے تم عقیقہ کو حرام کرو صرف کس وجہ سے تقلید کی بنا پر اپنے ایمان کو بچانے کے چکر میں. یہ جاہل ہے دوستو, یہ بیوقوف بولنے ہی نہیں دے رہا ہے. مطلب سینڈ کر دوں گا, میں ڈالوں گا خود, میں خود فیس بک پہ ڈالوں گا, ٹینشن مت, میں خود ڈالوں گا. جو عقیقہ کو ہاں حرام کہے اسی پر اب میں کچھ بولوں, کتنے دیر سے تم نے کتنی دیر, اللہ اکبر, بولنے ہی نہیں دے رہا ہے دوستو, بڑبڑ کرے جا رہا ہے, 5 منٹ سے بڑبڑ کرے جا رہا ہے. چلو بولو بولو. ہاں اب تم نے کہا کہ یہ سنت ہے, ٹھیک ہے, عقیقہ ہمارے نزدیک کون سا حرام ہے اور کون سا مستحب ہے, تمہارا سب سے پہلے کام تھا تم نے پوچھ لینا, کیونکہ تم کیا یار, تمہارے بڑے بڑے فقہ کے علم سے بالکل بھی یتیم ہے. خاموش رہے, ہم دونوں انشاءاللہ جو بات ہوگی 2 منٹ بات ہوگی, میرے بیچ میں تم نے نہیں بولنا اور میں تمہارے بیچ میں نہیں بولوں گا. اگر یہ اصول کے ماتحت اگر ہم چلے گئے نا تو انشاءاللہ تمہاری اصلاح بھی ہوگی اور تمہاری جہالت بھی میں فیس بک پہ ڈالوں گا, ٹھیک ہے. تو یہ اصول کو پکڑ کر چلنا, ٹھیک ہے, میرے بیچ میں نہیں بولنا 2 منٹ تک, ہو سکے تو ٹائم بھی گن لینا. تو دوستو اس کا یہ کام تھا کہ عقیقہ ہمارے نزدیک مکروہ حرام ہے, تو وہ کون سی شکل میں حرام ہے, اس کا پہلے کام تھا, کیونکہ ان کو بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ان لوگوں کو. دوسری بات دوستو, اب انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک سنت ہے, تو کیا سنت کا اطلاق انہوں نے خود کر دیا یا حدیث مبارکہ میں خود پہلے وہ سنت کا اطلاق موجود ہے جو حدیث پر؟ تو میں ان سے وضاحت چاہتا ہوں. دوسری بات, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کہاں کہا کہ یہ مکروہ ہے حقیقہ, وہ ذرا آپ پڑھ کر سنائیے, ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ آگے بات ہوگی. ایکسپٹ کر رہو کہ ابو حنیفہ نے مکروہ کہا ہے, خود ہی تو مجھے میری 2 منٹ نہیں ہوئی نا ابھی, میرے 2 منٹ ہوئی نہیں ابھی. ایکسپٹ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر, میرے 2 منٹ ہوئی نہیں ابھی. میں نے کیا کہا تھا تمہیں, اصول کیا باندھا تھا میں نے؟ ارے یار تم شاید تم 9 مہینے سے پہلے جلدی آ گئے شاید یار, مجھے ایسا لگ رہا ہے. اب ہاں صلاحیت پیدا کرو. تو دوستو یہ کیونکہ اب جو دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی اپنی دلیل پیش کرتا ہے, کیونکہ عوام کو یہ معلوم بھی ہونا چاہیے نا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ امام اعظم پر اعتراض کر رہا ہے تو وہ عبارت کہاں ہے, ٹھیک ہے. درِ مختار میں ہے, درِ مختار کا حاشیہ علامہ شامی میں ہے, فتاوی قاضی خان میں ہے, فتوی عالمگیری میں ہے, ٹھیک ہے, بدائع الصحیح میں ہے, کون سی کتاب میں ہے, ٹھیک ہے, نور الانوار میں ہے, ایذا میں ہے, قدوری میں ہے, آخر کون سی ہے, ٹھیک ہے, اولین میں ہے, آخرین میں ہے, ہدایہ میں, کون سی ہے وہ پتہ تو ہونا چاہیے نا. تو اگر آپ یہ بتا دیتے ہیں الحمدللہ تو ہم آگے بات کرتے, پھر انشاءاللہ میں حقیقت کو میں نے کون سی شکل کو حرام مکروہ کا ہے تو انشاءاللہ میں وہ دلیل بھی دوں گا, سیڈ بھی کروں گا انشاءاللہ. تو اگر ایسی بات ہوگی تو انشاءاللہ کوئی حل نکلے گا, اور حل سے کسی کو فائدہ ہوگا, تمہیں بھی ہوگا انشاءاللہ, اور جو عوام سنیں گے ریکارڈنگ انہیں بھی فائدہ ہوگا. چلو بول. چلو ہو گئی تمہاری بات؟ ہو گئی. اب دیکھو, تم نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس طرح کہا ہے, خود کہہ رہو کہاں لکھا ہے. جاہل جب تم کو پتہ ہی نہیں کہاں لکھا ہے کہاں نہیں لکھا, پھر ایکسیپٹ کرنے کی کیا ضرورت؟ پہلے بول دیتے کہیں ایسی عبارت پیش کرو پھر ہم مانیں گے, ورنہ نہیں مانیں گے. تب ماننے عبارت دیکھنے سے پہلے تم نے ایکسیپٹ کر لیا تو مجھے عبارت دینے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات ہے عقیقے کی, تو سب کو پتہ ہے, اس پر میں دلیل بالکل نہیں دوں گا. عقیقے پر میں دلیل بالکل بھی نہیں دوں گا, اس لیے کہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے بھائی, یہ سب جانتے ہیں, سب کرتے ہیں, اس لیے اس پر میں دلیل بالکل بھی نہیں دوں گا. وہی بات ابو حنیفہ غیر مقلد رحمہ اللہ کی, تو ان کی عبارت ہے, میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. ایک کتاب ہے الجامع الصغیر, نام سنا کتاب کی؟ جامع ہوتا ہے وہ, جامع نہیں, جامع ہوتا ہے وہ. امام پہلے بولنا سیکھے, جامع وہ جامع. میں نے کیا کہا؟ تم نے جامع کہا تھا اس سے پہلے, ٹھیک ہے. ہاں جامعہ, ہاں جامع نہیں کہا تھا, ریکارڈنگ ہے انشاءاللہ, بالکل میں خود ڈالوں گا, میں خود ڈالوں گا. جامع ہوتا ہے یہ محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ابو حسن حنیفہ شیبانی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں لا یعاق عن الغلام ولا عن الجاریہ, کہ نہ لڑکا کی طرف سے عقیقہ کی جائے اور نہ لڑکی کی طرف سے عقیقہ کی جائے. استغفر اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اب اپنے امام کی تقلید دیکھیں, یہ تقلید کی نحوست ہے, اپنے امام کی تقلید, اپنے امام کو بچانے کے چکر میں اس رضا خانی نے کیا کر دیا کہ ہمیں عقیقہ ناجائز ہے, حرام ہے, معاذ اللہ. جیسا کہ آپ لوگ ریکارڈنگ میں سن سکتے ہیں, وہ شروع میں جائیے, اب سن لیجیے گا. اس رضا خانی سب کیا کہ عقیقہ جو ہے حرام ہے, ناجائز ہے. تو سوچے مطلب تقلید انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے. یہی ہے شیطانیت.
शैतान ने क्या कहा? शैतान के सामने अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। अल्लाह ताला की जो बात है, अल्लाह ताला का हुक्म है, ये दलील है। दलील के मुकाबले में उसने अपने क़यास ला करके जो है दलील को ठुकरा दिया। यही कर रहा है, अपने इमाम के चक्कर में दलील को ठुकरा रहा है और अकीका जैसे सुन्नत को ये हराम कर रहा है। तो ये शैतान ही तो है जो अपने इमाम को बचाने के चक्कर में ऐसी ऐसी बातें अपने अपने दलील पर वो जो तुमने सुन्नत का इतलाक किया था उस पर जरा दलील भी तो पढ़ लो। बिल्कुल नहीं दूंगा, अकीके पर बिल्कुल दलील दूंगा ही नहीं मैं। हकीका नहीं, अकीका होता है वो। इसलिए कि सब सुन्नत 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 अरे हकीका नहीं, अकीका होता है। पहले जो तुमने सुन्नत का इतलाक किया था, सुन्नत का इतलाक अब तुमने अपनी तरफ से किया था या अल्लाह के हबीब ने करे? अकीका पर मैं दलील दूंगा ही नहीं। अरे अल्लाह के बंदे ठीक है, मत दे, वो मुझे पता है। ठीक है ना। अब मेरी बात तो सुन ले, क्या है, अब मेरी बात तो सुन लो। इमाम को बचाने के चक्कर में हो गए ना 2 मिनट, 2 मिनट तो हो गए ना। मैं क्या कह रहा हूँ अभी, और तुम्हें इंशाल्लाह मैं वक्त दूंगा। जो तुमने सुन्नत का इतलाक किया था वो हदीस में सुन्नत खुद मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने अपनी तरफ से बिदत गढ़ ली। इसका तो जवाब दे दो। इसका जवाब नहीं दिया, इसका जवाब दे दो। इसका जवाब दो। हाँ बोलो, 2 मिनट बोलो यार। नहीं तुम्हें वक्त दिया मैंने 1 मिनट, चलो जवाब दो। नहीं बोलोगे तुम्हें? अरे मैं तुम्हें 1 मिनट वक्त दे रहा हूँ। जो तुमने सुन्नत का इतलाक किया ये तुमने अपनी तरफ से किया या हदीस में पहले से मौजूद है सुन्नत का लफ्ज? ये पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। भाई मैं अकीके पर कुछ नहीं बोलूंगा, सब जानते हैं। हकीका नहीं, अकीका होता है वो। चीज होती, कोई अनोखी चीज होती। अल्लाह अकबर, तुम बात को समझ नहीं रहे, तुम बात को समझ नहीं रहे। सब जानते हैं, मानते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें, मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ जो तुमने इस्तिलाहत का जो इतलाक किया हुआ पे सुन्नत, तो ये पहले से मौजूद है अंदर या फिर तुमने ये अपनी तरफ से घड़ा है? तुमसे ये पूछ रहा हूँ। हमने नहीं, ये उलमा इजमा उम्मत ने ये इस्तेमाल किया भाई। अच्छा, मतलब इजमा ने, अच्छा कहाँ कब इजमा हुआ? ये सब उलमा इसी का इस्तेमाल करते हैं। उलमा होता है आलिम ले लो, तो मतलब तुम मुकल्लिद हो इसके? सब कोई लफ्ज़ सुन्नत इस्लाह करते हैं अकीके पर, ठीक है ना। मतलब तुम मुकल्लिद हो इनके। तुम एक नायाब और अनमोल रज़ा खानी हो जिसने अकीका को हराम कर दिया। ये रिकॉर्डिंग भेजना भाई, ऐसी बात भेजना जैसी सुन्नत को जो बिल्कुल मशहूर और मुतवातिर है। सब लोग इस चीज से वाकिफ है। कोई नायाब और अनोखी चीज नहीं है। खामोश रहो अब खामोश रहो, तुम्हें खामोश रहो। जब तुमने, अरे अल्लाह के बंदे खामोश रहो। बावजूद भी तुम अपने इमाम की तकलीद के चक्कर में अकीका को खामोश करो अल्लाह के बंदे। मैंने जहालत शैतानियत क्या हो सकती है? अरे मैंने तुम्हें 1 मिनट वक्त दिया था इल्मी गुफ्तगू करने के लिए। खामोश रहो, मेरी बात सुनो आप। बिबरकत बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना। दोस्तों सबसे पहली बात तो मैंने इसे जो टाइम दिया था वो कोई भी इल्मी गुफ्तगू नहीं किया। मैंने कहा था जो सुन्नत का इतलाक है वो किसने किया, तो फला आलिम ने, फला आलिम ने। ये मुकल्लिद है क्या उनका? ठीक है, जुनागढ़ी ने तरीक़ा मोहम्मद के पेज नंबर 44 पे लिखा है अतिउल्लाह व अतिउल रसूल। ठीक है, एक हाथ कुरान है और एक हाथ हदीस है, तीसरा कोई हाथ नहीं, तीसरी कोई किताब नहीं। ठीक है, तो लिहाजा इनके उसूल के मुताबिक इसको क्या चाहिए था? कुरान से दिखा था सुन्नत का लफ्ज़, ये हदीस है। बहरहाल इनके बड़े बड़े तारीफ निकाले। दोस्तों बदायतुल मुज्तहिद ये किताब है मेरे पास। ठीक है, इसमें इसका पेज नंबर है 603। ठीक है, पेज नंबर अकीके का हुक्म बाब नंबर 1। इस पर लिखते हैं कि एक गिरोह ने जिसमें जाहिर है उल्मा शामिल है। ये इबारत ही उर्दू में है, ये स्कैन भेज देता हूँ मैं तुझे। अरबी वाले अरबी किताब है। खामोश रहे, ये भेज रहा हूँ। मुंह बनकर तेरे मुंह से बदबू आ रही है। अरबी इबारत पढ़ो, तुमको जो तेरे मुंह से बदबू आ रही है। खामोश रहे, मेरे बीच में बोल ही मत। अरबी इबारत पढ़ के बताया जाना कभी तो तुम अरबी इबारत मेरे बीच में बोल ही मत तू। अच्छा नहीं तो बात तुम्हारी काबिल कबूल नहीं होगी। मेरे बीच में नहीं बोलना तू, मेरे बीच में बोल ही मत। खामोश रहे। ये दोस्तों मैं ये भेज रहा हूँ, ये मैंने भेज दिया है। ठीक है, इसका पेज नंबर है 603। ठीक है, 603 पेज नंबर है इसका, और इसमें लिखा हुआ है हकीकत का हुक्म एक। और ये जो इसका तर्जुमा है दोस्तों, ये गैर मुकल्लिदों ने इसका तर्जुमा छापा है। ठीक है, दारुस्सलाम से ये तर्जुमा छपा हुआ है। तो इन लोगों की एक साइट है गूगल पर, इन्हीं ने छापा है। इसका पेज नंबर है दोस्तों 603। इसमें लिखा हुआ है
کہ اور ایک گروہ نے جس میں ظاہر علماء شامل ہے عقیقے کو واجب قرار دیتے ہیں، اور جمہور نے اس سنت کہا ہے، اور امام ابو حنیفہ اسے فرض مانتے ہیں نہ سنت۔ ایک قول ان کے قول کا ماصل یہ ہے کہ یہ محض نفل ہے۔ کیا اختلاف سبب اس باب میں؟ کیونکہ حدیث کے بنیاد پر اختلاف ہے دوستو۔ سب سے پہلی بات تو جو نفل اور نفل ہے یہ دوستو اس پہ مستحب کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ ہم نفل نماز پڑھتے ہیں نا، کیونکہ یہ جو نفل ہے یہ نفل ہے، یہ شریعت کا ایک حصہ ہے۔ کیونکہ ہم دوستو نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، کیونکہ اللہ مرفوع حدیث قدسی ہے دوستو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کا قرب پانا چاہتا ہے تو وہ نفل نمازوں کی کثرت سے اللہ رب العزت کا قرب پانا چاہتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح کون کر رہے ہیں؟ یہ 400 ہجری کے امام ہے دوستو، 400 ہجری کے امام وہ خود تشریح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ نفل امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے، ان کے قول مبارک کا انہوں کیا کرتے ہیں، خود تشریح اور وضاحت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو نفل ہوتا ہے یہ شریعت کا ایک حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا سنت اور سنت غیر موقتہ، سنت غیر موقتہ وہ ہوتا ہے جس پر مستحب کا فقہاء کرام اطلاق کرتے ہیں عام طور پر، اس لیے کیونکہ اگر اس کے کرنے پہ پکڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کرنے پہ ثواب ملے گا اور نہ کرنے پہ وہ عذاب کا مستحق نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر سنت موقتہ اگر کرے گے تو ہر حال میں کرنا ہے، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جس میں بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت پر اگر خوف نہ ہوتا تو میں نے ہر نماز میں مسواک کرنے کا حکم دیتا، رواہ البخاری اور مسلم ابن ماجہ، ٹھیک ہے۔ یہ سیاہ ستہ میں تقریباً کتاب یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، اور بخاری میں اس کے 2 ترک ہے اور صحیح مسلم میں اس کے 3 ترک موجود ہے۔ تو دوستہ یہاں بات شامل ہو گئی کہ یہ کیا فرماتے ہیں، یہ نفل ہے یعنی کہ مستحب ہے۔ تو لہٰذا میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی تشریح میں نے ایک امام سے کی، وہ بھی اب کے امام نہیں، وہ 100 سال پرانے 200 سال پرانے دوستوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارک 11 ہجری میں بھی، 11 ہجری سے لگاؤ اب وہاں سے تقریباً 390 سال 390 سال ہجری کے بعد ایک امام پیدا ہوتے ہیں، تو ان کی یہ تشریح میں نے واضح کر دیا۔ تو دوستو اب اس کا کام بنتا ہے کہ امام اعظم پر یہ اعتراض نہ کرے۔ سر بولو۔ یہ تم 400 سال مولوی کی بات پیش کر رہے ہو۔ محمد بن حسن شیبانی جو ابو حنیفہ غیر مقلد رحمہ اللہ کے شاگرد تھے ان کے زمانے کے، ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ محمد کہتے ہیں عن یعقوب عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ قال ولا يعقل عن الغلام ولا عن الجاریہ، اس کی اسٹینڈ پہ ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں لڑکے کا عقیقہ کیا جائے نہ لڑکی کا، ٹھیک ہے نا، الجامع الصغیر کی عبارت ہے یہ۔ اسی طرح جامع ہوتا ہے جامع۔ اسی طرح تمہارے غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے عقیقہ کرنے سے منع کیا۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر تمہارے غلام اور حق تسلیم کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عقیقہ حرام ہے اپنے امام کو بچانے کے لیے، بلکہ وہ یہ لکھ رہے ہیں عقیقہ کرنے سے ابو حنیفہ نے کیا کیا ہے، منع کیا ہے۔ اسی طرح اس نے بھی اس عبارت کو نقل کیا ہے ولا يعقل عن الغلام ولا عن الجاریہ، کہ نہ لڑکا کی طرف سے عقیقہ کی جائے اور نہ لڑکی کی طرف سے عقیقہ کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح لکھتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ امام محمد نے جامع صغیر میں امام اعظم اور امام ابو یوسف سے نقل کیا ہے کہ عقیقہ نہ کیا جائے، جس کا مفاد یہ ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے۔ عقیقہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ۔ عقیقہ نہیں عقیقہ ہوتا ہے۔ ہمارے غلام رسول سعیدی صاحب کی عبارت کا مفاد کا فائدہ لکھ رہے ہیں کہ جس کا مفاد یہ ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے۔ تمہارے امام اعظم جن کی تم تقلید کرتے ہو اور ان کی تقلید کی نحوست میں تم نے بھی عقیقہ کو ناجائز اور حرام کہہ دیا معاذ اللہ، جیسا کہ تم نے ریکارڈنگ میں تم نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ بالکل کہا، ابھی بھی کہتا ہوں نا۔ صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے کہ بھائی اس عبارت کا مفاد یہ ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ سے مراد اقرب الحرام ہے، جو حرام کے قریب تر ہو۔ تم اس کو نفل اور کہاں لے جا رہے ہو؟ تمہارے کیا امام اعظم کے نزدیک مکروہ، امام اعظم کے نزدیک مکروہ، وہاں پر مکروہ تنزیہ بھی ہوتا ہے، تمہیں یہی نہیں پتا؟ یہ عبارت پہلے بھیجو گے تم، بنا عبارت کے بات نہیں کرو گے۔ اب دیکھو سامعین، یہ بیچ میں بول رہا ہے،
تو اصول کے مطابق بات ہوتی نا. آپ نے کیا کہا ہے کہ اس عبارت کے مفاد یہ ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے. تو محمد یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عقیقہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. عقیقہ کرنے سے منع کر رہے ہیں. ولا یعقو عن الغلام ولا عن الجاریہ، کہ نہ لڑکا کی طرف سے عقیقہ کی جائے اور نہ لڑکی کی طرف سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ. اب اس پر کیا کہا جائے؟ ہو گیا، سامعین نے سن لیا، اچھے سے سن لیا سامعین. جب بات واضح ہے. الجامع الصغیر، ٹھیک ہے، جو جامع بنیادی کتاب ہے. ہدایہ کے اندر بھی اس کتاب کا حوالہ موجود ہے، اس کتاب کا الجامع الصغیر کا، ٹھیک ہے نا. جو حنفی عالم اس ریکارڈنگ کو سن رہے ہیں، جو علماء سن رہے ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں، شاید تم کو نہیں پتا، واللہ اعلم بالصواب. اچھا یہ کتاب جو ہے بنیادی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، بنیادی کتاب ہے. محمد بن شیبانی رحمہ اللہ کی کتاب مانی جاتی ہے. اس کے اندر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، ولا یعقو عن الغلام ولا عن الجاریہ، کہ نہ لڑکا کی طرف سے عقیقہ کی جائے اور نہ لڑکی کی طرف سے. اور تمہارے غلام اصل صاحبی صاحب کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مفاد یہ ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس نے خود کہا کہ عقیقہ کرنے سے منع کیا. خاموش رہو، اب خاموش اور کیا ہو گیا نا، اب خاموش رہو، میری بات سنو. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو سب سے پہلی بات تو علامہ غلام رسول سعیدی محدث اعظم مفسر قرآن، ٹھیک ہے، شارح بخاری مسلم، تبیان القرآن و تبیان الفرقان، ٹھیک ہے دوستو. سب سے پہلی بات جو انہوں نے بات کی ہے، وہ انہوں نے متعدد تعداد میں حوالے بھی دیے. علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے، اس پر انہوں نے شرح صحیح مسلم کی جلد 1 صفحہ نمبر 68 پر انہوں نے یہ بحث چھیڑی ہے، اور بہت طویل بحث چھیڑی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام المتوفی 150 ہجری، ان کے نزدیک کیا ہے، یہ مستحب ہے، کیونکہ وہ سنت کا اطلاق نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور عام طور پر سنت غیر موقدہ پر بھی مستحب کا اطلاق ہوتا ہے. یہ میں نے فقہا کی اصطلاحات پیش کی. دوستو دوسری بات، میں نے اسے ایک 400 عالم کا حوالہ دیا تھا جنہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، وہ نفل ہے، جس طرح سے شریعت کا ایک حصہ ہوتا ہے. تیسری بات دوستو، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2843 نمبر کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. زمانے جہالت میں جب ہم میں سے کسی کا لڑکا پیدا ہوتا تو وہ ایک بکرے ذبح کرتا اور اس کا خون بچے کے سر میں لگاتا. اللہ اکبر. دوستو اس کی حدیث حسن درجے کی ہے، اور سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور زبیر علی زئی نے بھی اس حدیث کو کیا کہا ہے، اس کو ضعیف نہیں کہا ہے. تو 2843 نمبر کی حدیث ہے کہ زمانے جہالت میں لوگ کیا کرتے تھے، حقیقت کو وہ جو خون رہتا تھا نا دوستو، وہ خون بچوں کے بالوں پہ لگاتے تھے. یہ حقیقت کیا، میں اس سے پوچھتا ہوں، اب یہ غیر مکلف لا علم سے، کیا یہ حقیقت تیرے گھر میں ہوتا ہے؟ تیرے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا خون لگاتے ہیں؟ کیا وہ بچے وہ جو خون ہوتا ہے وہ جانور کا، کیا وہ خون لگاتے ہیں بالوں پہ بچے کے؟ کیا یہ حقیقت کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہ مجھے جواب دے، کیونکہ میں الحمدللہ میں نے اپنی دلیل پر پیش کر دی کہ حقیقت مکروہ ہوتا ہے. مکروہ یعنی مکروہ تحریمی، یعنی کہ حرام ہوتا ہے، یہ حرام کا درجہ ہوتا ہے، یہ ایسا حرام ہے. الحمدللہ میں نے اپنی دلیل بھی پیش کر دی. اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، فقہ کا سمندر، تابعی، میرے نبی علیہ السلام کی دیوی بشارت، قرآن نے دیا علی بشارت، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقت ایسا جہالت کا دور کا حقیقت ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا، حدیث سے ثابت کر دیا، اور میں نے ایک فقی 400 ہجری کے امام سے ثابت کر دیا الحمدللہ. اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. اب میں اس سے کہنا چاہتا ہوں غیر مقلد سے، کیا تو ایسے حقیقت کو تو جائز قرار دیتا ہے؟ کیا تیرے گھر والوں نے کبھی تیرا جب حقیقت کیا جا رہا تھا تیرے اوپر خون ڈالے تھے؟ اس کا جواب دے. الحمدللہ ریکارڈنگ سنے گے تو مزہ آئے گا. بالکل ہو گیا میرا. ہاں سامعین یہ جو کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی اس ٹائم جو ہے سروں پر بالوں پر جو خون بہایا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ. ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس عقیقے کو جو ہے مکروہ اور وغیرہ وغیرہ کہا ہے. اس نے ایسی کوئی عبارت اب تک پیش نہیں کی ہے جہاں پر ابو حنیفہ غیر مقلد رحمہ اللہ نے کہا ہو کہ میں نے اس عقیقہ کو مکروہ کہا ہے، نہ کہ اس عقیقہ کو. ایسی کوئی عبارت اس نے پیش نہیں کیا. ان کی منمانی بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس نے کہا ہے کہ دیکھو بھائی ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عقیقہ کیا مباح ہے، مستحب وغیرہ وغیرہ، اس نے جو تعویل کی ہے، اور اس نے غلام رسول سعیدی صاحب پر جھوٹ بولا ہے.
کہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اینڈ میں یہ بھی کہا ہے کہ عقیقہ جو ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مستحب ہے. ایسی کوئی بات غلام رسول سعیدی صاحب نے یہ مقدمہ کے اندر جو صفحہ نمبر اس نے بتایا اس کے اندر کہیں بھی غلام رسول سعیدی صاحب نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عقیقہ مستحب ہے. اب دیکھیں جو لوگ تعویل کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عقیقہ جو ہے مباح ہے مستحب ہے, اس تعویل کا رد ان کے غلام رسول سعیدی صاحب نے کیا ہے. میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. لکھتے ہیں اب یہ جو تعویل ہے نا ان کے بدرالدین عینی حنفی نے کیا ہے اور اسی سے کاپی پیسٹ کر کے ان کے امجد علی نے کیا ہے. اب اس کا رد کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں ایک فعل کو مباح اور مستحب اسکین میں نے اسکین دیا تھا, تو نے اسکین منگا تھا, میں نے اسکین دیا تھا. وہ نہیں تو نے اسکین منگا تو میں نے اسکین دیا تھا کہ نہیں. اصول کے ماتا چل زید غیر مقلد اصول کے مطابق چلنا. تو میں بیچ میں نہیں بولوں گا, تو 2 منٹ بول. میں نے تجھے اسکین دیا تھا, تو نے مانگا تھا نا, میں نے اسکین دیا تھا نا تجھے. دونوں قرار دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ مباح پر ثواب نہیں ہوتا, مستحب پر ثواب ہوتا ہے. ہم نے امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ سے امام محمد کی یہ روایت نقل کی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے, جس کا مفاد یہ ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے جیسا کہ عالمگیری میں لکھا ہے. اس لیے علامہ امجد علی کا یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سنت موقدہ مطلقاً سنت کی نفی نہیں. یہ توجیہ الکلام بما لا یرضی به قائل ہی ہے. امام محمد کی دوسری عبارت یہ ہے کہ جو چاہے عقیقہ کرے جو چاہے عقیقہ نہ کرے, یہ بات کی تصریح ہے. اس سے عقیقہ کے سنت ہونے کا مطلب نکالنا صحیح نہیں ہے. اگر کوئی شخص تقلید محض کی تصریح سے نہیں نکلا تو اس کو عقیقہ کرنے سے منع کرنا چاہیے. اور یہ جو رضا خانی ہے یہ تقلید کی تصریح سے اب تک نہیں نکلا ہے, اس لیے اس کو بھی عقیقہ نہیں کرنا چاہیے. جیسا کہ غلام رسول سعیدی صاحب اس چیز کو ہو گیا تیرا خاموش رہ کی تعویل خاموش رہ علماء نے کر دیا ہے. ہو گیا تیرا. چلو بولو. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو سب سے پہلی بات تو میں نے ایک ایسے امام سے بتایا جو سب کے نزدیک ایک بہت ہی بڑی پرسنلٹی رکھتے ہیں, بہت بڑی ایک حیثیت رکھتے ہیں. 400 ہجری کے امام ہے, میں نے اب کا حوالہ نہیں دیا, ٹھیک ہے. اور موطا امام محمد امام حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا 181 ہجری, ٹھیک ہے. وہ بھی انہی کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے وہی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد جو جید شاگرد ہے بڑے, ٹھیک ہے, جو ثلاثہ میں سے شمار ہوتے ہیں, وہی امام حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ نے موطا امام محمد میں بھی وہ لکھا ہے کہ حقیقے کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو دوستو اب انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ پہ میں نے جھوٹ باندھا ہے. تو انہوں نے انہیں تو جلد کا نام بھی نہیں بتایا, حالانکہ یہ ابھی اس فیلڈ میں آیا ہے. میں نے تو اس کا صفحہ بھی بتایا کس صفحے پہ انہوں نے بحث کی ہے اور عبارت نہیں بھیجا. دوسری بات دوستو مجھے کہتا ہے کہ یہ تم نے تعویلات کی ہے, تم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ثابت کر دو کہ یہ ان کے نزدیک وہی ہے. دوستو میں نے حدیث سے ثابت کر دیا, اور میں نے اس سے الزامی جواب یہ بھی دیا تھا کہ تو مجھے ایک بات بتا, جب تو پیدا ہوا تھا تو تیرے سر کے اوپر سے یہ جہالت والا خون ڈالا گیا تھا یا نہیں ڈالا گیا تھا؟ اور میں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ حقیقہ مکروہ یعنی کہ حرام ہے, تو میں نے اس سے دلیل قائم کی یا نہیں کی؟ تو اس کے طوطے اڑ گئے حدیث دیکھ کر, ٹھیک ہے, حدیث دیکھ کر اس کے طوطے اڑ گئے دوستو. اور ابھی تک میں نے جیسے الزامی جواب کہا تھا کہ تو مجھے یہ بتا کہ تیرے نزدیک یہ حقیقت جائز ہے یا نہیں ہے, تو دوستو اس جواب کی طرف کبھی مڑ کر بھی نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں دوستو. تیسری بات دوستو, اب مجھے تو بتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہ کرنے کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے انہوں نے جان چھڑائی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام المتوفا 11 ہجری کی حدیث مبارک سے انہوں نے جان چھڑائی ہے. تو اب تو مجھے انہی کی عبارت سے اسی سے تو مجھے تشریح کر کے دکھا دے کہ حضرت سیدنا امام اعظم المتوفا 150 ہجری نے کہا ہے کہ حقیقہ اس واسطے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ زمانے جہالت کا نہیں ہے, بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. کیونکہ جو مجھ سے دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس کو بھی یہی چاہیے. تو لہٰذا میرے الزامی جواب دے, اور میں نے ثابت کر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تشریح کرنے کے بعد علامہ عینی کا بھی حوالہ دیا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ مجھے دلیل دے. چلے شروع ہو جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سامعین, اس نے اب تک اس عبارت کو پیش نہیں کیا ہے جہاں پر ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہو کہ میں اس عقیقہ کو مکروہ کہہ رہا ہوں, نہ کہ اس عقیقہ کو. ایسی عبارت اب تک اس نے پیش نہیں کیا ہے, اور الی یوم القیامہ یہ ایک اور لنگڑا رضا جائے لیکن پیش نہیں کر پائے گا. یہ دیکھیں
اس نے صاف صریح طور پر اس نے غلام رسول سعدی صاحب پر جھوٹ بولا کہ اس نے لکھا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عقیقہ مستحب ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس نے جو تعویلی کی ان کا رد میں نے آپ کو پڑھ کر کے بتا دیا۔ غلام رسول سعدی صاحب کی شرح صحیح مسلم ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 ہے، میں نے آپ کو خوب عبارت پڑھ کے بتا دیا، جیسا کہ اس سے پچھلے والے ٹرم میں آپ سن سکتے ہیں۔ اسی طرح لکھتے ہیں امام محمد کی اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ قربانی کے بعد عقیقہ مشروع نہیں رہا۔ محمد الحسن شیبانی کہتے ہیں کہ قربانی کے بعد جو ہے عقیقہ مشروع نہیں رہا، لکھتے ہیں، اور یہ قول تسلیم نہیں ہے۔ محمد الحسن شیبانی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ عقیقہ مشروع نہیں رہا، تو ان کے غلام رسول سعدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ قول تسلیم نہیں ہے، کیونکہ احادیث معتبرہ میں عقیقہ کی مشروعیت اور استحباب کی بہت زیادہ صراحت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دوسروں کے اقوال پر مقدم ہے۔ تو بھائی اگر ابو حنیفہ غیر مقلد رحمہ اللہ نے اس عقیقہ کو بدعت کہا ہو نہ کہ اسلامی عقیقہ کو، تو غلام رسول سعدی صاحب اس کا رد نہیں کرتے۔ تو جو بھائی اگر عقیقہ کو جو مستحب ہے اس کا رد کیوں کیا جائے، ہے نا؟ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس عقیقہ کو جو ہے بدعت، مکروہ وغیرہ 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 کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ان کے علماء، ان کے عالم غلام رسول سعدی صاحب اس کا رد کر رہے ہیں، اور جس نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بچانے کے چکر میں تعویلیں کی ہے ان کا بھی رد کیا ہے۔ اس سے یہ بات جو ہے بالکل واضح طور پر اس سے ثابت ہوتی ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس اسلامی عقیقے کو جو ہے مکروہ کہا ہے۔ لکھتے ہیں دوسروں کے اقوال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دوسروں کے اقوال پر مقدم ہے، ہاں وہ کوئی شخص ہو، ٹھیک ہے۔ اگر عقیقہ منسوخ ہو چکا تھا، جیسا کہ محمد حسن شیبانی کا بھی ایک قول ہے، اگر عقیقہ منسوخ ہو چکا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ نہ فرماتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صحابہ کرام نے عقیقہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح لکھتے ہیں کہ ہاں ہم علامہ امجدی جو ہے نا، تو کون ہے تمہارے ایک بڑے مولوی گزرے ہیں، اس نے لکھا ان کے رد میں جو ہے یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان ائمہ کے اقوال پر مقدم ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ کے غلام رسول سعدی صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان ائمہ کے اقوال پر مقدم ہے، کیونکہ ہم پہلے محمدی ہے پھر حنفی یا شافعی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یقیناً علامہ امجد علی نے بھی اس مسئلہ میں ائمہ احناف کے اقوال صریحہ سے عدول اور اختلاف کیا ہے۔ تمہارے جو ایک عالم ہے علامہ امجد علی، اس نے تعویل کی ہے، کاپی پیسٹ کیا ہے عینی حنفی والی تعویل کی، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یقیناً علامہ امجد علی نے بھی اس مسئلے میں ائمہ احناف کے اقوال صریحہ سے عدول اور اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ احنافی محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کی صریح عبارت ہے ولا یواق عن الغلام ولا عن الجاریہ، کہ نہ لڑکا کی طرف سے عقیقہ کی جائے اور نہ لڑکی کی طرف سے عقیقہ کی جائے۔ تو اس کا مفاد یہ ہے کہ عقیقہ مکروہ ہے، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ سے مراد کیا ہے؟ بھائی مکروہ سے مراد کیا لیتے تھے ابو حنیفہ رحمہ اللہ؟ تو آپ ہدایہ وغیرہ جو عالم پڑھے ہوں گے، ہدایہ شرح وقایہ وغیرہ، ان کو پتا ہوگا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ سے مراد اقرب الی الحرام ہے، جو حرام کے قریب تر ہو، عقیقہ حرام کے قریب تر، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ ہے تقلید کی نحوست، اور یہ جو تعویل کر رہے ہیں ان کا رد میں نے ان کے عالم غلام رسول سعدی صاحب سے پیش کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ چلے ہیلو 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 میں کچھ بعد میں کال کرتا ہوں، میری بات نہیں سن رہے تھے کیا؟ تیری بات سنا، لیکن تو نے ایک بھی دلیل نہیں دیا۔ ریکارڈنگ ڈال دوں گا الحمدللہ، تو لوگ سمجھ جائے گے۔ ہاں بالکل ریکارڈنگ ڈال بالکل ڈالوں گا۔